ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان اور قرآن کا حسین جوڑ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز کو باعزت بنایا۔ جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز کو بلند و بالا بنایا۔ جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ رمضان اور قرآن کا سلسلہ جاری اور ساری 26ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس میں کافی ساری صورتیں ہیں۔ سورہ 6 صورتیں تقریباً آتی ہیں۔ سورہ احقاف ہے، سورہ محمد ہے، سورہ فتح ہے، اور سورہ حجرات ہے، اور سورہ قاف ہے، اور ذاریات کی بھی ابتدائی آیات آتی ہیں۔ جہاں تک سورہ احقاف میں کی بات ہے تو اس میں جو باتیں مذکور ہیں، ایک یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان کیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ حمل کی اقل مدت کا بیان ہے کہ وہ 6 ماہ تک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ قوم عاد کی شرارت اور ان پر آنے والے جو عذاب ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ ان پر ایسی ہوا چلی کہ اس نے سب کو تہس نہس کر دیا، تہ و بالا کر دیا۔ اور چوتھی چیز کہ جنوں کے ایمان لانے اور اپنی قوم میں داعی کی حیثیت سے کام کرنے کا بیان ہوا ہے۔ جہاں تک سورہ محمد کی بات ہے تو اس میں ایک چیز جو پہلی ہے، جنت کی مثال بیان کی گئی کہ اس میں ایسی نہر ہے کہ جس کا پانی گدلا نہیں ہوتا، دودھ کی نہر ہے کہ جس کا شراب اور ذائقہ نہیں بدلتا، شراب کی نہر ہے، خالص شہد کی نہر ہے، ہر قسم کے پھل وغیرہ اس میں موجود ہیں۔ دوسری چیز کہ آدمی جب مال پا جاتا ہے یا سرداری اور منصب کا مالک ہو جاتا ہے تو وہ رشتے کو نہیں نبھاتا۔ تیسری چیز، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ سورہ فتح ہے، اس میں ذکر ہے فتح المبین کا، یا تو یہ صلح حدیبیہ ہے یا پھر فتح مکہ ہے، جیسا کہ مفسرین میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم اور توقیر اور مدد کرنے کا بیان اس میں ہوا ہے۔ تیسری چیز، صلح حدیبیہ کے بعض حالات بھی بیان ہوئے ہیں۔ اور چوتھی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ کہ آپ مسجد حرام کی زیارت کریں گے۔ اور پانچویں چیز، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بعض عمدہ صفات کا ذکر کیا گیا۔ اور سورہ حجرات میں بھی کئی باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نبوت اور رسالت کا مقام بیان ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 2 جماعتوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں اصلاح کی کوشش اور بغاوت کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہونا اور مد مقابل رہنا، یہ سمجھایا گیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ سماج کو ختم کرنے والی بعض صفات کا بیان ہوا ہے کہ ان میں بعض سے بچنا بہت ضروری ہے، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، بدگمانی ہے، سخریہ ہے، برے القاب ہیں، اور برے القاب سے لوگوں کو خطاب وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ سورہ قاف کی بھی چند باتیں پیش خدمت کر دیتا ہوں کہ قیامت کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قوم نوح، اصحاب الرس، ثمود، عاد، فرعون اور اخوان لوط کی تکذیب کا بیان ہے۔ تیسری چیز، جہنم کی کشادگی اور جنت کی قربت کا تذکرہ ہے۔ اور چوتھی چیز، آخرت کے میدان میں کس طرح لائے جائیں گے
مشرکین کو کیسے عذاب شدید میں ڈالا جائے گا اس کا بھی بیان ہوا ہے۔ اور سورہ زاریات کی جو ابتدائی حصے ہیں اس میں جو چیز بیان ہوئی ہے، ایک یہ ہے کہ حساب اور کتاب ہو کر رہے گا، اس سے کوئی مفر نہیں، کوئی بچ نہیں سکتا۔ متقیوں کی بعض صفات کا بیان ہے کہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حق فراموش نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کے آنے اور ان کی ضیافت کا بھی تذکرہ اس پارے میں ہوا۔ 26واں پارہ اس کا خلاصہ پیش خدمت ہوا، اللہ کے فضل سے، کرم سے، احسان سے ہوا۔ اللہ کریم صحابہ والی صفات کے ساتھ اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔